یا رب یا رب سورہ کی تفسیر، اگر آپ کے پاس تفسیر نمونہ موجود ہے اور آن لائن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے، سورۃ النحل کو، یعنی نعمتوں والا سورہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک ساتھ ترتیب سے آیتوں میں نہیں ہے، جا بجا ہے، لیکن نعمتوں کا ذکر فراوان ہے، اور 40 نعمتوں کا ذکر ہے، 40۔ اور پھر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر کے اختتام پر ان 40 نعمتوں کو لائن سے لکھا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، اس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس سورے میں کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وقت محدود ہے، تو میں آپ کے سامنے فقط ترتیب بار اسے پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ اس میں نعمت مادی بھی ہیں، نعمت معنوی بھی ہیں، نعمت عام بھی ہیں، نعمت خاص بھی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، میں جس ترتیب سے آپ کو سنا رہا ہوں یہ وہی ترتیب ہے کہ جو سورے میں بیان کی گئی ہے، البتہ یہ کہ مختلف آیتوں میں ہے، ایک سیکوینس میں نہیں ہے آیت ہے۔ خلق السماوات، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آسمانوں کو خلق کیا تمہارے لیے، والارض، اور زمین کو خلق کیا تمہارے لیے، والانعام، اور لائف سٹاک ہے، فیہا دفء، ابھی جو لائف سٹاک ہے مویشی، ان میں فرمایا فیہا دفء، ان سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، وارمتھ، ومنافع، اور اس میں کچھ فائدے ہیں تمہارے لیے اور بھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے، ومنہا تاکلون، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، کچھ ایسے ہیں جو and there is a beauty in them for us، آپ کہہ سکتے ہیں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تم اپنا بار، اپنا بوجھ لاتے ہو، وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوهَا، اور گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سواری کرتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، وَزِينَةً، and for our luxury، کچھ ہیں جو ہماری زینت کے لیے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ کچھ ایسی مخلوقات بھی ہم نے خلق کی جن کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے خلق کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نعمتیں مادی ہو گئی، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، پھر اللہ ہی ہے جو تمہیں صحیح راستے کی نشاندہی کرتا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ آپ اگر اپنے ذہن میں کچھ گنتی رکھیں، انزل من السماء ماء، اور ہم نے ہی آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا ہے، منہ شراب، اس میں سے کچھ پانی وہ ہے جو تم پی لیتے ہو، ومنہ شجر فیہ تسیمون، کچھ پانی ایسا ہے جس سے درختوں کو سیراب کرتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع، اسی سے ہم نے تمہارے لیے زراعت کو پیدا کیا ہے، والزیتون، اور اولیوز کو، والنخیل، اور ڈیٹ پامز، والاعناب، اور گریپس، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، وسخر لکم اللیل والنہار، اور اللہ نے تمہارے لیے ریگولیٹ کیا ہے دن اور رات کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، اور والنجوم، اور سٹارز کو، وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور اس نے بہت ساری ایسی مخلوقات بھی خلق کی ہیں کہ جن کے رنگ بڑے ڈائیورسیفائڈ ہیں، مختلف رنگوں کی ہیں وہ، وسخر البحر، اور اس نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم سمندر سے غذا کو حاصل کرو، وتر الفلک مواخر فیہ، اور اس میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہیں، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین پر پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ دیا ہے تاکہ زمین کا بیلنس باقی رہے، وَأَنْهَارًا، اور ریورز کو خلق کیا، وَسُبُلًا، اور راستوں کو، وَعَلَامَاتٍ، اور لینڈ مارکس کو، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس نے کچھ ستارے ایسے بھی خلق کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم راستوں کی ہدایت پاتے ہیں کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے، انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس نے پھر زمین سے، آسمان سے پانی کو اس لیے بھی نازل کیا ہے تاکہ زمین جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے اللہ اسے پھر سے زندہ کر دیتا ہے اپنی قدرت کے ذریعے سے۔ دین میں نے عرض کیا کہ میں آیتوں کا ایک ایک حصہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لبنن خالصا، اس کے بعد اس نے کچھ جانور ہمیں ایسے تھا کہ جن سے ریفریشنگ خالص تازہ دودھ حاصل ہوتا ہے، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کچھ
فروٹس ایسے خلق کیے جن سے ہمیں شوگر حاصل ہوتا ہے، ڈیٹ پام سے، گریپس سے، فیہ شفاء للناس، اور شہد اس نے خلق کیا جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، یہ سب سورہ نحل سے پڑھ رہا ہوں، من انفسکم ازواجا، اور اس نے تمہارے درمیان سے تمہارے لیے جوڑوں کو بھی خلق کیا ہے تاکہ تم آپس میں زندگی گزار سکو، بنین وحفدا، اور ان جوڑوں سے تمہیں اولاد بھی اللہ عطا کرتا ہے، وحفدا، اور گرینڈ چلڈرن بھی عطا کرتا ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور تمہیں سننے کی صلاحیت دی ہے، والابصار، اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، والافئدہ، اور برین سوچنے کی صلاحیت دی ہے، من بیوتکم سکنن، اور کچھ گھر ایسے دی جن میں تم رہ سکتے ہو، من جلود الانعام بیوتن، اور کچھ ٹیمپریری گھر دیے ہیں کہ جانوروں کی کھالوں سے تم گھروں کو بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہوا ہے کہ جن سے تم کیمپنگ پر ان گھروں کا استعمال کرتے ہو، جب تم سفر میں ہوتے ہو تو ان گھروں کا استعمال کرتے ہو، ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا، اور انہیں جانوروں کے وولز اور فر اور ہیئرز، ان چیزوں کے ذریعے سے تم فرنشنگ کرتے ہو اپنے گھر کی، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور کمفرٹ حاصل کرتے ہو، خَلَقَ ظِلَالًا، ساتھ ہی شیڈز کو خلق کیا اللہ نے، سایوں کو خلق کیا ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور پہاڑوں میں بھی کچھ ایسی جگہ بنائی جہاں تم اندر گھر بناتے ہو، وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور تمہیں کچھ ایسے گارمنٹس عطا کیے ہیں جن سے تم گرمی اور سردی میں اپنے آپ کو بچاتے ہو، وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم، اور جب وائلنس ہو رہا ہو اگر کسی پر تو کچھ لباس ایسے عطا کیے ہیں کہ تم وائلنس سے اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ یہ 40 نعمتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اللہ سے۔ اللہم صل علی محمد وعلی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم نے 40 گنی ہے تمہارے سامنے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 83 میں کہا، سورہ نحل کی آیت نمبر 83 میں ایک اور بات کہی، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں ثم ینکرونہا، اس کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہم، دوسرا یہ کہ ہم انکار بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے عمل سے کبھی انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اسے اسی کی معصیت میں استعمال نہ کرو۔ تو اگر اللہ کی نعمت کو اسی کی معصیت میں استعمال کریں لہذا اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کفران نعمت کر رہے ہیں۔ اکثرهم الکافرون، مولا نے قرآن میں کہا کہ اکثر کفران نعمت کرنے والے، اکثر تو کم ہے کہ جو نعمتوں کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں، اکثر کفران نعمت کرنے والے۔ الأجل مولا مولا